بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، کیا عورت حالت نفاس میں عبادت میں کون سے کام کر سکتی ہے اور کون سے کام نہیں کر سکتی، اور نفاس کے کل کتنے دن ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہماری آج کی نشست خالص طہارت کے عنوان پر ہے۔ جمعہ کے خطبے کے اندر اس کا اعلان ہو چکا ہے۔ یہ سوالات ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھائی بہن کے ذہن میں کوئی سوال ہو، چونکہ آج ہماری دینی بہنیں بھی تشریف فرما ہے، اگر کوئی سوال وہ سمجھتی ہیں کہ ضروری ہے، اس کا تعلق طہارت سے ہے اور وہ رہ گئی ہے، تو وہ اوپر سے پرچی بھیج سکتی ہیں تاکہ اس چیپٹر کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو سکے۔ یہ پہلا سوال آیا ہے کہ عورت حالت نفاس میں کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی، اور نفاس کے کل دن کتنے ہیں۔ زچگی کے بعد جب ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد کچھ مخصوص عورت کے دن ہیں، ان دنوں کو نفاس کے دن کہتے ہیں، جو ولادت کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ صحیح احادیث کے مطابق نفاس کے زیادہ سے زیادہ دن جو ہیں وہ 40 ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کا مطلب یہ ہے، اگر ان 40 دنوں سے پہلے نفاس کا خون بند ہو جائے، اور چونکہ آج کا جو دور ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، ان دوائیوں کی وجہ سے 40 دن سے بہت پہلے خون کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ حدیث میں جو قید ہے، یہ شرط ہے، وہ اس خون کی ہے جو نفاس کا خون ہے، نہ کہ 40 دن ہے۔ اگر 40 دن سے پہلے وہ خون آنا بند ہو جائے، عورت کو چاہیے وہ نہا کر صاف ستھری ہو جائے، اور پھر اس کے وہی عام دنوں کی طرح دن ہوں گے۔ لیکن اگر 40 دن تک خون آتا رہے تو 40 دن تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ مسجد میں جا سکتی ہے۔ باقی ذکر اذکار یہ ایک الگ چیز ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن جو مفروض چیزیں ہیں، فرض عبادات ہے، یہ وہ ادا نہیں کر سکتی۔ اگر 40 دن سے بعد بھی اگر وہ دیکھے کہ پھر بھی خون آ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس خون کی رنگت میں فرق ہوگا۔ وہ نفاس کا خون نہیں ہو سکتا، وہ استحاضہ کا خون ہوگا، اس کی رنگت میں فرق ہوگا، اس لیے وہ نہا دھو کر عبادات میں لگ جائے، اور ہر نماز کے وقت اس کو وضو لازمی کرنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے نیل پالش لگا رکھی ہے تو وضو ہو جائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ اس آیت سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے وضو کے وقت وضو کے جو ارکان ہیں ان میں سے سب سے پہلا رکن جو ہے وہ ہاتھوں کا دھونا ہے، اور ہاتھ کے اندر ناخن پائے جاتے ہیں۔ یہ ناخن ہاتھ کا ایک حصہ ہے جس کو شریعت نے دھونے کا حکم دیا ہے، اور اگر یہ پالش لگ جائے تو یہ ناخن کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور ناخن مغلوب ہو جاتا ہے۔ جب مغلوب ہو جاتا ہے
تو پھر وہ ناخن آپ دھو نہیں سکتے، لہٰذا شریعت نے حکم دیا ہے ہاتھوں کے دھونے کا۔ دوسرے لفظوں میں شریعت نے حکم دیا ہے ناخنوں کے دھونے کا۔ پالش کے آ جانے کی وجہ سے ناخن نہیں دھوئے جا سکتے، پانی اوپر سے چلا جاتا ہے چونکہ وہ غالب ہوتا ہے، لہٰذا وضو نہیں ہوتا۔ وضو کے لیے ضروری ہے اس پالش کو ہٹا دیا جائے تاکہ ناخنوں کے اوپر پانی آ جائے۔ بعض احباب کا ناخن بڑھانا ان کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انہیں فیکٹری میں جو کام کرنے ہوتے ہیں ان میں وہ ناخن کا سہارا لینا ان کو ناخن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی فیکٹریاں ہیں اور ان میں کیا کام ہوتا ہے جن میں ناخن کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ بہرحال وہ ضرورت آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کا جو حکم ہے اور وہ یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چیزیں فطرت میں ہیں۔ ایک حدیث میں ان چیزوں کو 5 اور ایک حدیث میں 10، ایک حدیث میں 15 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ فطرت میں ہیں۔ مطلب یہ اگر شریعت نازل نہ بھی ہوتی انسانی فطرت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ناخن کا کاٹنا بھی ہے۔ ناخن کا کاٹنا یہ فطرت میں ہے، شریعت کا بھی یہی حکم ہے، لہٰذا جو شخص ناخن نہیں کاٹتا، مرد ہے یا عورت ہے، اور دنیا کے کسی امر کا وہ حوالہ دیتا ہے تو شریعت میں وہ حوالہ نہیں چلتا، شریعت میں وہ حوالہ نہیں چلتا۔ اس کو چاہیے کہ وہ ناخن کاٹے۔ حجامت بنانا جس میں ناخن بھی شامل ہیں، اس کی آخری مدت 40 دن بتائی گئی ہے، اس کی آخری مدت 40 دن بتائی گئی ہے۔ ویسے ہر ہفتہ حجامت ہونی چاہیے، اس کی اسلام تعریف کرتا ہے، لیکن آخری جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے، لہٰذا اس کے اندر حجامت بڑھائی جائے اور ناخن بھی کاٹے جائے۔ دنیا کا کوئی بہانہ یا عذر شریعت میں نہیں چلتا۔ جس عورت یا مرد پر غسل فرض ہو تو کیا وہ اس شکل میں مسجد میں جا سکتے ہیں؟ جس انسان پر غسل فرض ہو، مرد ہے یا عورت ہے، وہ مسجد میں نہیں جا سکتے۔ مسجد میں جانے سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ ایک ہی شکل ہے، اگر مسجد سے گزرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو تو وہاں سے وہ گزر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ایک شخص ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہے اور مسجد میں ہی وہ سویا ہوا تھا، اس کو احتلام ہو گیا، اس پر غسل فرض ہو گیا، اب وہ جنبی ہے۔ ایک عورت ہے، وہ مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر صورتحال طاری ہو گئی اور وہ حیض میں چلی گئی، اب اس کو باہر جانا ہے۔ یہ تو خام خواہ کچھ لوگوں نے تکلفات سے کام لیے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ روئی لے، اپنے پاؤں کو روئی باندھے، روئی باندھ کر باہر نکلے۔ یہ تو خام خواہ کے تکلفات ہیں، یہ تو اسلام میں نہیں ہے، لیکن اس کنڈیشن میں وہ عورت مسجد سے باہر جا سکتی ہے۔ یا کوئی شخص ایسا ہے جو کہیں جانا چاہتا ہے اور جانے کے لیے سوائے مسجد کے کوئی اور راستہ اس کے لیے ہے ہی نہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ کوئی اور تھا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ابوبکر یہاں سے گزر سکتا ہے، ہر حال میں گزر سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی اضطراری کیفیت ہے تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ مطلقاً عورت یا مرد جنبی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتے، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے۔ گزر کی شکل ہے، وہ بھی حالت اضطرار ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت غسل کرنے سے پہلے وضو کر لے اور اس کے بعد غسل کر لے تو کیا اسی وضو میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایک آدمی چاہے اس پر غسل فرض تھا یا ویسے اس نے غسل صحت کرنا تھا، غسل فرض تھا
یا ویسے غسل صحت کرنا تھا عام روٹین میں جس طرح آدمی نہاتا ہے، اور نہانے سے پہلے اگر وہ شخص مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ پہلے وضو کر لے، وضو کے لیے طریقہ کار یہ ہے اپنے پاؤں کو چھوڑ دے، اپنے پاؤں کو چھوڑ دے، پاؤں کے علاوہ باقی پورا وضو کر لے، اس کے بعد وہ نہائے۔ نہانے کے بعد غسل خانے سے نکلتے وقت آخر میں اپنے پاؤں کو اچھی طرح دھو لے۔ اب وہ جا کر وہ جو پہلے اس نے غسل سے پہلے وضو کیا تھا اسی وضو سے وہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس نے وضو کر لیا، وضو کے بعد اس نے نہانا شروع کر دیا۔ نہاتے وقت مرد یا عورت اگر اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو ڈائریکٹ لگ گیا، ایک ہے انڈائریکٹ، کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن براہ راست اگر اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگ گیا تو جو غسل سے پہلے اس نے وضو کیا تھا وہ وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس نے نماز پڑھنی ہے تو دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ کیا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو شرط ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے قرآن و حدیث میں کہیں بھی وضو شرط نہیں ہے۔ ہاں باوضو ہو کر بندہ تلاوت کرتا ہے، اس کو آپ افضل کہہ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں اپنی میمونہ خالہ کے ہاں جا کے ٹھہرا تھا تاکہ رات کے نبی علیہ السلام کے جو اعمال ہیں ان کو میں نوٹ کر لوں۔ آپ رات کو اٹھے، آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی آنکھوں کو ملا اور اپنی نیند کو اپنے سے دور کیا، سوئے ہوئے تھے، آپ بھی انسان تھے، آپ کو بھی نیند آتی تھی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا نبی علیہ السلام تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے، آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سورہ آل عمران پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے آ کر وضو کیا اور پھر نماز کے لیے چل پڑے۔ تو مطلب یہ ہے جو تلاوت کی تھی وہ بغیر وضو کے تلاوت کی تھی، لہٰذا تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لے سکتی ہے؟ اس مسئلے میں اہل علم کا بہت شدید اختلاف ہے، اور دونوں طرف سے میں نے دیکھا ہے اہل علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ایسا نہیں ہے کہ اہل علم ہوں اور ایک طرف فقہا ہوں، واعظین ہوں، نہیں، دونوں طرف سے اہل علم ہیں، مختلف نکات ہیں۔ بعض اہل علم کا موقف یہ ہے عورت اپنے مخصوص ایام میں، وہ جو حیض کے ایام ہوتے ہیں، مینسس کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، اذکار کرتی رہے، ذکر اذکار کرتی رہے، دعائیں پڑھتی رہے، چونکہ ان ایام میں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لہذا بعض ثابتہ تلاوت نہیں کر سکتی اور قرآن کریم کو تو ہاتھ لگا نہیں سکتی۔ اور کچھ اہل علم ہیں، وہ اہل علم ہیں، ان کا موقف ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے۔ کوئی جو نص ہے کہ حیض کی حالت میں عورت تلاوت نہیں کر سکتی، یہ حدیث مرفوع ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اس طرح کے آثار دارقطنی کے اندر بھی ہیں کہ عورت کو ان ایام میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ تو کچھ اہل علم کا موقف ہے اس طرح کی احادیث تو ہیں لیکن ان کی سند میں کلام ہے، لہٰذا وہ تلاوت کر سکتی ہے، لیکن قرآن کریم کو وہ اٹھائے نہ۔ قرآن کریم کا اٹھانا، مس کرنا ایک الگ حکم ہے، وہ زبانی تلاوت کرے یا سامنے قرآن کریم کھلا ہوا ہے وہ تلاوت کر سکتی ہے، چونکہ اس طرح کی روایات ان میں کلام ہے۔
اور بعض اہل علم کہتے ہیں تلاوت نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ بہرحال اہل علم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب آپ جس نقطے کو چاہیں اس کو لے لیں۔ افضل بات، اعلیٰ بات، اولا بات تو یہی ہے کہ قرآن کریم کو وہ نہ اٹھائے، یہ تو بات طے ہو گئی۔ اس کو سب اہل علم نے اولا کہا ہے کہ قرآن کریم کو مس نہ کرے اس حالت میں جب اس پر غسل فرض ہے۔ رہا معاملہ تلاوت کا، اس میں دو مختلف رائے ہیں، بعض کے نزدیک تلاوت کر سکتے ہیں اور بعض کے نزدیک تلاوت نہیں کر سکتے۔ جمہور نے کہا کہ وہ لوگ جو تعلم کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر اس حالت اضطرار میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کو سمجھ لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا جائے گا۔ امام شیخ ابن باز رحمہ اللہ، جو میرے بھی شیخ ہیں، میں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے، سماع بھی کیا ہے، اجازہ بھی لی ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن کریم کو ان ایام میں عورت اٹھا تو بالکل نہیں سکتی، اس کو اٹھانا نہیں چاہیے، ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر کسی ادارے سے وابستہ ہے اور وہ سامنے قرآن کریم ہے یا کھولا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہی ہے تو پڑھنے کی اس کے لیے اجازت ہے، اس لیے کہ بعض محدثین کا موقف یہ ہے۔ اگر عورت حج کے لیے جائے اور مخصوص دن شروع ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر عورت حج کے لیے جاتی ہے اور اس کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے ادا کرے، اسے حج کے سارے ارکان ادا کرنے ہوں گے سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو شرط ہے اور ایسی عورت وضو نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ طواف کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ جاتی ہیں، وہ بھی وہ نہیں پڑھ سکتی، باقی ارکان ادا کرے۔ جب وہ دن پورے ہو جائیں تو آخر میں جب فارغ ہو جائے نہا دھو کر اس کے بعد بیت اللہ کا وہ طواف بھی کر لے اور 2 رکعت جو طواف کی وہ بھی پڑھ لے۔ کیا جنابت والے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ حدیث سے ثابت ہے، نسائی میں آتا ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا کپڑا جب خراب ہو جاتا تھا تو ہم اسی جگہ کو دھو لیتی تھی، کپڑے کے اسی حصے کو دھو لیتی تھی اور نبی علیہ السلام پھر اسی کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ لہٰذا اگر کپڑا اس عمل کی وجہ سے پلید ہو جاتا ہے تو پورے کپڑے کو دھونے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، اسی جگہ کو آپ دھو لیں اور اس کے بعد اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا سارے کپڑے اتار کر مرد یا عورت نہانا جائز ہے کہ نہیں؟ افضل یہ ہے کہ آدمی مرد ہے یا عورت ہے غسل خانے میں بھی تہہ بند کے ساتھ نہائے تو یہ افضل عمل ہے۔ افضل عمل یہی ہے کہ تہہ بند ہو، مرد کا بھی اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، تہہ بند کے ساتھ غسل خانے میں بھلے وہ اکیلی ہے اور وہ نہائے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے تاکیداً بیان کیا ہے اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شرم کرتا ہے، لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شرم کریں اور یہ حالت افضل ہے۔ لیکن محدثین نے ابواب قائم کی ہیں اور جائز کی حد تک بتایا ہے، جائز کی حد تک اگر کوئی شخص پورے کپڑے اتار کر نہاتا ہے کسی ایسی جگہ پر کہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور انسانوں میں سے اس کو نظر نہیں آتا اور اکیلے نہاتا ہے کپڑے اتار کر، تو اس کو جائز کہا ہے۔ امام بخاری نے بھی جواز کا باب قائم کیا ہے اور 2 نبیوں کے واقعے لے کر آئے ہیں اور امام بخاری نے اشارہ یہ دیا ہے اگر یہ عمل آج بھی ناجائز ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کی صراحت کر دیتے، یہ اس دور کی بہت بات تھی، میری امت یہ عمل نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے آگے اس کی تردید نہیں کی۔ جب نبی علیہ السلام سابقہ انبیاء میں سے
کسی نبی کا واقعہ بیان کریں اور اس کی تردید نہ کریں تو وہ جواز پہ دلالت کرتی ہے، جواز پہ۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے تھے اور برتن کچھ بھی نہیں تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا چلو بنا کر، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا۔ افضل یہ ہے کہ صرف دائیں ہاتھ کے ساتھ ہی آدمی پانی پیے، کھانا کھائے، لیکن محدثین نے کہا کہ بائیں ہاتھ کو بھی ملا سکتا ہے، معاون بنا سکتا ہے، کھانے میں بھی اور پینے میں بھی۔ دلیل یہ دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو بھی معاون بنایا اور پانی لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا۔ تو اسی طرح سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 انبیاء کے واقعے بیان کی ہیں۔ ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو تو ایک عمل تھا، ننگے نہاتے تھے اور سب مل کے نہاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس عمل سے منع کرتے تھے کہ یہ تمہارا عمل صحیح نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نہاتے تو حدیث میں آتا ہے ننگے تھے، لیکن اکیلے نہاتے تھے، جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا اکیلے جاتے اور تالاب کے باہر کپڑے رکھتے اور نہاتے تھے۔ قوم ایک ساتھ آتی تھی، قوم نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں نہاتا تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام پر خام خواہ کے الزام لگا دیا۔ قوم نے کہا کہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر کوئی اندرونی عیب ہے، کوئی خامی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ لوگوں پر افشا نہ ہو، ظاہر نہ ہو، اس لیے اکیلے جا کر نہاتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں نہاتا۔ حتیٰ کہ یہ بات پوری بنی اسرائیل قوم میں پھیل گئی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گزرتے نا تو لوگ دیکھ کر یہی کہتے ہیں، اچھا یہ وہ ہے جس کے ساتھ کچھ یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں بھی الگ ہیں، لیکن قوم کے دماغ میں جو غلط فہمی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے سارے کپڑے پتھر کے اوپر رکھتے ہیں اور نہا رہے تھے۔ جب باہر نکلے نہا کر، اللہ نے پتھر کو حکم دیا، پتھر موسیٰ علیہ السلام کے آگے کپڑے لے کے چل پڑا۔ اب آگے بالکل قریب پتھر ہے، پیچھے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام تیز چلتے، پتھر اور تیز ہو جاتا تھا، قریب قریب۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، پتھر نے بھی دوڑ لگائی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ، جذباتی تو تھے، پتھر کے اوپر اتنا، قوم کا احساس تک بھی نہ رہا، میں کہاں آ گیا ہوں یہ بھی خیال نہ رہا۔ قوم نے دیکھ لیا، قوم نے آپس میں کہا ایسے خام خواہ موسیٰ کے بارے میں لوگوں نے بات کہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد پتھر رک گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارنا شروع کیا، خوب پٹائی کی اس کی، اور کپڑے پہن لیے۔ تو اس سے محدثین نے ثابت کیا کہ جواز کی حد تک کہ موسیٰ علیہ السلام جو نہا رہے تھے کپڑے سارے کے سارے باہر تھے۔ اسی طرح امام بخاری نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے صحیح بخاری میں، کہ ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے اور کپڑے سارے کے سارے باہر تھے، ننگے نہا رہے تھے، کپڑے اتارے ہوئے تھے۔ ایک دم بارش شروع ہو گئی، اور بارش جو تھی وہ پانی کی نہیں تھی بلکہ سونے کی بارش تھی، سونے کی ٹڈیاں برسنا شروع ہو گئیں۔ ایوب علیہ السلام کو کوئی احساس نہ رہا کپڑوں کا، اور وہ سونے کو جمع کرنے لگ گئے ننگی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوبا، کیا تجھے میں نے مالدار نہیں کیا، کتنا دولت دی؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تیری ایک رحمت ہے، نعمت ہے، تیری نعمت جتنا بھی ہے اتنا کم ہے، تیری نعمت کو جمع کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کے واقعات احادیث میں ملتے ہیں جن سے جواز ثابت ہوتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ تہ بند ہو اور بندہ نہائے، چاہے وہ غسل خانے میں ہی کیوں نہ ہو۔ غسل خانے میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا کیسا؟
جہاں تک معاملہ ہے، ایک تو ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اٹیچ باتھ روم ہے، جگہ کی تنگی ہے، انتہائی مہنگا ترین یہ شہر ہے، یہاں 120 گز کا مکان کسی کو حاصل ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں 60 گز میں رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں 40 گز کے اندر گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اب وہاں چھوٹے چھوٹے باتھ روم ہیں، اسی میں لیٹرین بھی ہے، غسل خانہ بھی اسی میں ہے، جبکہ احکام دونوں کے مختلف ہیں۔ یاد رکھیں، احکام دونوں کے مختلف ہیں۔ لیٹرین میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے، سختی کے ساتھ منع ہے۔ غسل خانے میں مناسب جائز گفتگو آپ کر سکتے ہیں، لیٹرین میں نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا، قضاء حاجت کے وقت آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ غسل خانے کے لیے نبی علیہ السلام نہا رہے تھے، کسی نے آ کر آواز دی تو نبی علیہ السلام نے نہاتے ہوئے پوچھا کون؟ اس نے کہا ام ہانی ہوں، ام ہانی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جائز گفتگو کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک طویل واقعہ بھی آتا ہے کہ حج کے موقع پر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ وہ اختلاف یہ تھا کہ جس بندے نے احرام باندھا ہو، حالت احرام میں وہ نہا سکتا ہے یا نہیں نہا سکتا۔ بعض صحابہ کہتے تھے نہا سکتا ہے، نہا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں نہا سکتا، کیونکہ نہاتے وقت کیا ہے، بال گرتے ہیں، اور وہ تو حالت احرام میں اس کے بال گر جائیں گے، بال گریں گے، دم آ جائے گا۔ تو یہ اختلاف تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ دیکھیں، ہمارے درمیان ایک بزرگ صحابی موجود ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بزرگ صحابی موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ ابو ایوب ہیں یا ابو ذر غفاری ہیں، پر ان سے پوچھ لیتے ہیں، جائیں پوچھ کر رہے ہیں۔ جن کو بھیجا پوچھنے کے لیے وہ کہتے ہیں جب ہم گئے اتفاق ہے اس وقت وہ صحابی نہا رہے تھے، نہا رہے تھے۔ ہم نے باہر سے آگے کھیس بندھا ہوا تھا، آگے ایک کپڑا بندھا ہوا تھا اور نیچے اندر وہ بیٹھ کے نہا رہے تھے۔ ہم نے باہر سے کھڑے ہو کے کہا ہم یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے، جو کام آپ کر رہے ہیں، جو عمل آپ کر رہے ہیں، ہم تو اسی کے لیے پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ اس صحابی نے نہاتے ہوئے اپنے سر پہ پانی ڈالا اور سر کو مسلنا شروع کر دیا، سر کو مسلنا شروع کر دیا، اور کہا کہ دیکھیں جس طرح میں نے سر کو مسلا ہے، مسئلہ اس لیے چونکہ مسلتے ہوئے بار اور گر جاتے ہیں، جس طرح میں نے عمل کیا ہے حالت احرام میں، اسی طرح غسل کرتے ہوئے میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے نہاتے ہوئے مناسب آپ گفتگو کر سکتے ہیں، جبکہ لیٹرین کے اندر آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص بیوی کے مخصوص ایام میں ملاپ کر لے تو شریعت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور شرعی احکام پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال مجھ سے بارہا انفرادی نشست میں لوگ آ کے کرتے ہیں۔ انفرادی نشست میں کیونکہ ایک رازدانی ہوتی ہے، اس میں کسی کا نام ہم لوگ ظاہر نہیں کر سکتے، ورنہ انفرادی نشست کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو کئی مرتبہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا، ساتھی نے پوچھا کہ دن شروع ہو چکے تھے اور میں نے یہ عمل کر لیا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتائیں آپ کو مسئلے کا علم تھا کہ یہ کام ناجائز ہے؟ آگے سے اس نے ہمیشہ ہر ساتھی نے یہی کہا شیخ جی ہمیں مسئلے کا علم تھا، یہ عمل ناجائز ہے، بس شیطان کا حملہ ہو گیا۔ حقیقت بات ہے شیطان کا یہ حملہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے غور کیا یہ جو حدیث آپ نے بارہا سنی ہے
کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے آ کر پوچھا تھا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں کر سکتا ہے، الا الجماع، ہم بستر کے علاوہ باقی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو چلا گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور شخص آ گیا، اس نے بھی یہی آ کر پوچھا کہ روزے کی حالت میں میں بوس و کنار کر سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ جب اٹھ کے چلا گیا تو ہم نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، سوال تو ایک تھا، آپ کے جواب دو تھے۔ سوال تو پہلے کا بھی وہی تھا، دوسرے کا بھی وہی تھا، آپ کے جواب مختلف تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا جو آیا تھا نا وہ بابا تھا، لکڑی کے سہارے چل کے آیا تھا، اس کے پلے آج کل ہے کیا سوائے بوسو کنار کے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اجازت ہے میں نے دے دی، یہ تو ہٹا کٹا آیا تھا، اگر بوسو کنار کی اجازت ملتی یہ آگے بھی کوئی حرکت کر بیٹھتا، پھر بعد میں پچھتاتا۔ اس لیے قرآن کریم میں میرے بھائیوں میری بہنوں غور کرو، قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایک ہے زنا کرنا، ایک ہے زنا کے قریب جانا، یعنی ایسی حرکات بھی نہ کرو جو حرکات آپ کو زنا کی طرف لے جائے، ایسی حرکات نہ کرے۔ لہٰذا سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب عورت کے یہ مخصوص ایام شروع ہو جائیں اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور رکھے، بس کھانا پینا یہ تو ہے، ایک ساتھ بیٹھیں کھانا کھائیں، کچھ ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو کام نمٹوا دیں، مل جائیں، باقی مزید علیحدگی میں آپ زیادہ نہ جائیں ورنہ شیطان کا حملہ ہو جائے گا، اور جیسا کہ یہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی پر اس طرح کا شیطان کا حملہ ہو گیا اور اس نے جماع بھی کر لیا تو اس کو آدھا دینار صدقہ کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، یہ کم سے کم صدقہ کتنا بتایا گیا ہے؟ بعض روایات میں 1 دینار بھی ہے، کم سے کم جو بتایا گیا ہے وہ آدھا دینار ہے، اور دینار سونے کا ہوتا ہے، دینار ہوتا ہے سونے کا، 3 دینار مل جائیں 1 تولہ بنتا ہے۔ اب آدھا دینار کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2 ماشے بنتے ہیں، 2 ماشے کا مطلب یہ ہے کہ 14-15 ہزار، اس کا مطلب یہ کہ ایک موٹا تازہ بکرا ہے۔ جب ایک بکرا وہ صدقہ کرے گا نا، جب تک زندہ رہے گا یہ مسئلہ اس کو یاد رہے گا، یہ مسئلہ اس کو نہیں بھولے گا، یاد رہے گا کہ ورنہ بکرا کرنا پڑے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس لیے محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ شیخ جی یہ تو بڑا تو آپ نے اتنا ٹائم لے لیا مجھ سے۔ نہیں جو موضوع سے ہٹ کر ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ، وہ تو عام ہے، آج تو کافی یہ ساتھی اپنے کارخانے چھوڑ کر آتے ہیں اور اتنا دیر بیٹھتے ہیں، بات بھی کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔